الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا راحة العاشقين يا جد حسن والحسين. سامعین محترم، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے. ماشاءاللہ سے گلی گلی اور ماشاءاللہ ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محافل ماشاءاللہ سے منعقد کی جا رہی ہیں. ماشاءاللہ سے لنگر تقسیم کیے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے اچھے انداز میں ماشاءاللہ سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، امتی ہیں، بڑے پیارے انداز میں حضور کا میلاد منا رہے ہیں. سامعین محترم، جہاں حضور کے عاشق، حضور کے غلام، حضور سے محبت کرنے والے حضور کا میلاد منا رہے ہیں، تو وہاں پر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو میلاد تو منا رہے ہیں لیکن ان کا انداز بالکل حضور کے غلاموں سے مختلف ہے. حضور کے غلاموں کا انداز کیا ہے کہ وہ میلاد کیسے مناتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں جس میں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں بیان کی گئی ہیں. وہ حضور کے جو عاشق ہیں، غلام ہیں، وہ میلاد ایسے مناتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو اس وقت کیا کیا معجزات اللہ نے کر کے دکھائے. ماشاءاللہ سے جو معجزات ہوئے ان معجزات کا ذکر کرتے ہیں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے. اسی طرح وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بیان کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عاشقوں نے، جو صحابہ کرام نے، جو مولا علی شیر خدا نے تذکرے کیے، جو غزوہ بدر کی باتیں ہیں، جو غزوہ احد کی باتیں ہیں، جو غزوہ خندق کی باتیں ہیں، جو صلح حدیبیہ کی باتیں ہیں، وہ تذکرے کرتے ہیں. کون؟ حضور کے پیارے غلام اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے اہل علاقہ کو اکٹھا کر کے حضور کے غلام حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو اللہ نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے، اللہ کے عطا کیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، لوگوں میں، غرباء میں، دوستوں میں، محلے داروں میں تقسیم کرتے ہیں. حضور کا ذکر کرنے کے بعد لوگوں کو پانی پلاتے ہیں. یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے. وہ حضور کا ادب کرتے ہیں اور ادب میں عشق کے ساتھ ادب بھی بڑا ضروری ہے، تو وہ عشق بھی کرتے ہیں اور ادب بھی کرتے ہیں اور حضور کا میلاد اس انداز میں مناتے ہیں. لیکن چند ایک لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو میلاد تو منا رہے ہیں، کہنے کو وہ میلاد منا رہے ہیں، لیکن کیا ہے کئی جگہوں پہ ایسے دیکھا گیا کہ وہاں پہ ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے، لیکن اس ساؤنڈ سسٹم میں نعتیں لگنے کی بجائے گانے لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ڈانس کیے جا رہے ہیں. کئی جگہوں پہ پہاڑیاں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں اور جناب صاحب اس کے اوپر پہاڑیوں بنانے میں اتنا ٹائم آپ لگا دیتے ہیں اور پھر توبہ نعوذ باللہ زمین کے اوپر ہی آیات لکھ کر لگائی ہوئی ہیں. گنبد خضرا کا عکس مبارک بنا کے وہ زمین کے اوپر ہی رکھا ہوا ہے. خانہ کعبہ کا بھی اسی طرح بے شمار ایسی ہیں جو بے ادبیاں ہو رہی ہیں. اور پھر وہاں پہ جانے والے دیکھنے والے لڑکے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، ماشاءاللہ ہماری بچیاں بھی وہاں پہ گئی ہوئی ہیں، مطلب ہر بندہ وہاں پہ گیا ہوا ہے. کئی جگہوں پر تو دیکھا گیا کہ جناب
گلیاں محلے سیل کر دیے گئے نا، اس انداز میں سجایا گیا، بازاروں کو ماشاءاللہ سے مقابلے ہوئے باقاعدہ کہ اب بازار سجائے جا رہے ہیں۔ اندازہ کریں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام بازار سجانے سے خوش نہیں ہوں گے، اگر اس بازار میں حلال کام ہوا نا تو سرکار اس سے خوش ہوں گے۔ اگر ہم اپنے بازاروں میں سے سود ختم کر دیں، 2 نمبریاں ختم کر دیں، 2 نمبر مال بیچنا ختم کر دیں، دھوکہ دینا ختم کر دیں، تو پھر سرکار اس سے خوش ہوں گے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ ہمارے جتنے بڑے بزرگ ہیں انہوں نے بڑے بڑے کاروبار کیے ہیں، لیکن ان کے کاروبار میں اور آج کے کاروبار میں بڑا فرق ہے۔ آپ کے پاس جو کپڑا آتا تھا اگر وہ پرانا ہو گیا یا اس کپڑے میں کوئی پھٹا ہوا ہے یا اس میں کوئی گند لگ گیا تو آپ اس کپڑے کو سیل ہی نہیں کرتے تھے، اور اگر وہ کوئی تھان کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے تو وہ پورا تھان ہی سیل نہیں کرتے تھے کہ بھئی میں اس کے تم سے پیسے نہیں لوں گا، جو مال صحیح ہوگا صاف ہوگا میں اس کے صرف تم سے پیسے لوں گا۔ آج کیا ہوتا ہے کہ جو خراب کپڑا ہوتا ہے نا اس کو صحیح کپڑے میں چھپا کے سیل کر دیا جاتا ہے، اگلا جب گھر جاتا ہے تو گھر جا کے دیکھتا ہے پتہ چلتا ہے کہ سارے پیسے ضائع چلے گئے۔ تو 2 نمبریاں ہمارے یہاں پہ اتنی زیادہ ہیں، تو ہمیں اپنے بازاروں کو حضور کی سنتوں سے سجانا ہے، حضور کے احکامات سے سجانا ہے۔ پتہ چلے کہ یار فلاں بازار ہے وہاں پہ کوئی 2 نمبر چیز نہیں ملتی تو پتہ چلا یہ اصل میں حضور کا میلاد منانے والے عاشق ہیں۔ پتہ چلے کہ بھئی فلاں علاقہ ہے وہاں پہ کوئی ملاوٹ والی شے نہیں آنے دیتے وہ لوگ، وہ کہتے ہیں نا جی نا، ہم نے کوئی مرچیں بھی ملاوٹ والے نہیں بیچنی، ہم نے یہاں پہ کوئی نمک ملاوٹ والا نہیں بیچنا، آٹا ملاوٹ والا نہیں بیچنا، یہاں پہ ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں سیل کرنی جو مؤثر صحت ہو۔ ہمارے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں او چلو جی ملاوٹ والی چیز ہے نا، پیسے تو آ جائیں گے نا، پیسہ آ جائے گا، کل کس نے دیکھی ہے؟ تو سامعین محترم یہ حضور کے غلاموں کی شانیں ہرگز نہیں ہیں، یہ حضور کے غلام کی شان۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاروبار کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاروبار کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاروبار کیا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ انہوں نے پراپر صحیح انداز میں حضور سے محبت کی اور پریکٹیکلی محبت کی، نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو ادا کیا۔ کیسے ادا کیا کہ انہوں نے تجارت بھی کی، تجارت بھی سرکار کی سنت ہے۔ اگر تجارت تو کرنی ہے لیکن یہ سمجھ کے کریں کہ حضور نے کی ہے، حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، تو یقین جانیں آپ کی تجارت کرنا بھی عبادت بن جائے گا ماشاءاللہ سے، اور آپ کو اسی تجارت کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے اہل ایمان لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی پاکیزہ زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اتباع کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کس کے اندر؟ ہم نے کسی ایکٹر کو نہیں دیکھنا، کسی سیاسی لیڈر کو نہیں دیکھنا، یا کسی ایسے لوگوں کو نہیں دیکھنا جو بڑا اپنے آپ کو عالم فاضل سمجھتے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ سرکار نے کیا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کے چلتے ہیں تو پھر جو غیر ہیں وہ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یار یہ طریقہ کار کہاں پر آ گیا میلاد کا، یہ والا طریقہ کار کہاں پر آ گیا۔ اور ہوتا کیا ہے، پورا جسم صحیح ہوتا ہے، مکھی وہاں بیٹھتی ہے جہاں پہ زخم ہوتا ہے، جہاں پر زخم ہوتا ہے مکھی وہاں بیٹھتی ہے نا۔ تو یہ بھی ایسے خبیث قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اتنی لاکھوں کروڑوں عشاق جو ہیں جو درود و سلام ادب سے محبت سے کھڑے ہو کر حضور پر پیش کرتے ہوئے میلاد منا رہے ہیں، جو حضور علیہ السلام کی شانیں بیان کرتے ہوئے، معجزات بیان کرتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعات بیان کرتے ہوئے میلاد منا رہے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، جو رزق حلال جو اللہ نے ان کو عطا کیا اس میں سے اللہ کی راہ میں غرباء مساکین کو کھلاتے ہوئے جو میلاد منا رہے ہیں، اس کو چھوڑ کے تو چند گنتی کے لوگ جو بے ادبی کر رہے ہیں ان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میلاد منانا تو شرک ہے، حرام ہے، میلاد منانا شرک ہے۔ اگر حرام ہے، اگر حرام ہوتا تو سامعین محترم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آیت میثاق بیان کی ہے قرآن پاک میں، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا میلاد تو خود سجایا۔ اللہ تعالیٰ نے
پہلی محفل تو توحید کے والے سے کی نا، جس میں ہر عام اور خاص سب کو بلایا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا الست بربکم، بے شک مولا تمہارا رب ہے، سب سے پہلی محفل۔ اور دوسری محفل اپنے محبوب کی شان بیان کرنے کے لیے کی، اپنے محبوب کی آمد کا تذکرہ کیا اس کے اندر، تمام اس میں صرف خاص لوگوں کو بلایا گیا جو صرف انبیاء تھے، رسول تھے، مرسلین تھے، فرشتے تھے، جبرائیل تھے، اور وہاں پہ دلہا کون تھے؟ میرے اور آپ کے آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس محفل میں خطیب کون تھے؟ مقرر کون تھے؟ خود رب کائنات کی ذات تھی، اور اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا تمام انبیاء کرام کے سامنے، فرمایا کہ جب میرا محبوب تشریف لے کر آئے تو آپ لوگوں نے ان کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے۔ آپ نے جب آپ لوگ دنیا میں جاؤ تو آپ نے بھی اپنی امتوں سے میرے محبوب کی آمد کا تذکرہ کرنا ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب یہ جو یہود و نصارہ ہے نا، ان کے انبیاء نے اتنا زیادہ ذکر کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، جو اللہ نے ان سے جو وعدہ لیا تھا نا، انہوں نے اپنا وعدہ پورا نبھایا، اتنا نبھایا ہے انہوں نے محبوب کہ یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ ایک باپ ہوتا ہے نا، ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، تو بچپن سے پیدا ہوا ہوتا ہے بچہ، اس کے سامنے بڑا ہوتا ہے، تو ماں باپ اپنی اولاد کی ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی عادت کو، ہر بات کو جانتے ہیں۔ تو محبوب تمام انبیاء اکرام نے اپنا وعدہ ایسا نبھایا کہ انہوں نے ہر امت، اپنی اپنی امت کے سامنے سب نے آپ کا ذکر خیر کیا، آپ کا ذکر خیر کیا، اتنا زیادہ کیا کہ سب کو پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لے کر آئیں گے، پھر ہجرت کریں گے تو مدینے میں تشریف لے کر جائیں گے۔ آپ کی والدہ کا نام کیا ہوگا، آپ کے والد کا نام کیا ہوگا، آپ کے اصحاب کیسے ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، جنگیں کیسی ہوں گی، غزوات کیسے ہوں گے، کتنے لوگ مارے جائیں گے، کتنے لوگ مسلمان ہوں گے، یہ سارے معاملات محبوب علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ کیا گیا۔ اندازہ کریں، نبی کریم علیہ السلام کے بال مبارک کا تذکرہ کیا گیا، لعاب دہن کی برکتوں کو بیان کیا گیا، حضور علیہ السلام کے معجزات جو تھے یہاں تک کہ وہ بھی بیان کیے گئے۔ تو تمام انبیاء کرام نے حضور کا میلاد منایا۔ تو اگر دیکھیں جیسے ہماری شادی ہوتی ہے یہاں پہ، شادیوں میں ہم کتنی غیر رسومات کر لیتے ہیں، اصل رسم کیا ہے؟ اچھا وہ بھی دیکھیں حضور کی سنت ہے، نکاح کرنا، ولیمہ کرنا حضور کی سنت ہے، لیکن باقی چیزیں بھی لوگ کر لیتے ہیں۔ لیکن آج تک کبھی کسی سے سنا وہ نہیں جی بیاہ ہی نہیں کرنا اسی، کیوں کہ اس میں غیر شرعی رسمیں ہوتی ہیں۔ شادی سارے ہی کرتے ہیں لیکن غیر شرعی رسموں کو برا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، کر بھی رہے ہوتے ہیں، افسوس کی بات ہے کر بھی رہے ہوتے ہیں۔ کوئی وہاں پہ نہیں بولتا وہ نہیں یار منڈے کڑیاں ناراض ہو جائیں گے، ڈانس بھی کرنا ہے، مہندی بھی کرنی ہے، تو فلانی رسم بھی کرنی ہے، فلانی رسم بھی ہم نے کرنی ہے۔ وہ یار منڈے کڑیوں کو بتا نہیں سکتے، آپ روک نہیں سکتے؟ وہاں پہ کیوں نہیں بولا جاتا آپ سے؟ جب وہاں پہ ہزاروں لاکھوں روپے آپ اجاڑ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ سے نہیں بولا جاتا یار کسی غریب کا رشتہ ہو جائے، کسی غریب کے گھر روٹی پہنچا دو، تسی اینی لائٹاں لا چھڈیاں نے، اینے تسی لنگر۔ بھائی غریب کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں بھائی، یہی ہمارے عاشقان رسول ہیں جو ماشاءاللہ سے سینکڑوں لوگوں کی شادیاں بھی کروا رہے ہوتے ہیں، یہی عاشقان رسول ہیں جو ہزاروں لاکھوں بھوکوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے علاج تک کروا رہے ہوتے ہیں، یہی عاشقان رسول ہیں۔ اور جو کہہ رہے ہوتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے ایسا ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا کبھی بھی، نہ انہوں نے کبھی کسی کو کھانا کھلایا ہوتا، خود مہنگے مہنگے موبائل لے کے، مہنگی گاڑیاں لے کے، مہنگے گھروں میں رہ کے، اسپتالوں مطلب مہنگی چیزیں استعمال کر کے، اور اسی مہنگے موبائل سے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں لوگوں میں ان کو کیا اسے کہتے ہیں گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے نظریات کو خراب کری جا رہے ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، ہم نے ان لوگوں کی کہنے پہ نہیں چلنا، اور اگر ہم نے حضور کا میلاد منانا نا تو ہم نے اس طرح منانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سورہ حشر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں بس وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائیں رک جاؤ اس سے۔ تو خدا را ہمیں ان چیزوں سے رک جانا چاہیے، جب تک ہم نہیں نہ رکیں گے تو پھر ہم لوگ پستی کی جانب ہی چلتے چلے جائیں گے، مشکلیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی،
بیماریاں بھی آئیں گی، عذاب بھی آئیں گے، ساری چیزیں ہوں گی، باتیں بھی ہمیں لوگوں کی سننی پڑیں گی۔ یقین جانیں جو سرکار نے ہمیں عطا فرمایا نا، اگر ہم اسی چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، اس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام نے اپنا میلاد روزہ رکھ کے منایا۔ اندازہ کریں سرکار ہر پیر کو روزہ رکھ کے اپنا میلاد منایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے اصحاب روزہ رکھا کرتے تھے، بانٹا کرتے تھے، حضور کی محفل میں بیٹھ کے حضور کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اندازہ کریں کہ فرشتے ان کے گھروں میں نازل ہوتے تھے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں میں تشریف لے کے جایا کرتے تھے۔ آج بھی جہاں سرکار کا ذکر کیا جاتا ہے تو سرکار وہاں پہ ضرور اپنی نگاہ کرم فرماتے ہیں، بلکہ ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب سرکار چاہتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں نا، بس وہی حضور کا ذکر کر سکتا ہے، بس وہی حضور کا ذکر کر سکتا ہے، جس سے محبت نہیں ہوتی۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں نا، پتہ چل گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے سرکار محبت نہیں کرتے، اس لیے ان کو میلاد کے اوپر ہی سارے فتوے، سارے شرکیں، ساری بدعتیں ان کو وہاں یاد آ جاتی ہیں۔ اور بھائی اپنے اوپر بھی تو کبھی یاد کرو نا، کبھی تم بھی تو بدعت ہو، تم بھی تو حضور کے دور میں نہیں تھے، خود بھی جو تم نے پیسے کو خدا بنایا ہوا ہے، غرور و تکبر کو خدا بنا لیا، اتنا کہ اللہ کے رسول کو ہی بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لا الہ الا اللہ کہتے رہو، میں نہیں مانتا جب تک تم محمد رسول اللہ نہیں کہو گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب فرما دیجئے، چاہتے ہیں نا کہ اللہ ان سے محبت کرے، تو اللہ کی محبت صرف ایک وجہ سے مل سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ میرے محبوب سے محبت کرنا شروع کر دو، میرے محبوب پر درود و سلام پیش کرنا شروع کر دو، میرے محبوب کے جو اسوہ حسنہ ہے نا اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ یقین جانو پھر سبھی کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ اگر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، پھر یہ جہاں چیز ہے کیا، پھر لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ اور پھر ایسے ایسے اللہ کے ولی ہوئے ہیں کہ جنہوں نے دعائیں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ عطا کر دیا، جو ناممکن تھا اللہ نے وہ بھی عطا کر دیا ان کی نگاہ کرم سے۔ تو وہ کون لوگ تھے؟ وہ داتا حضور بابا فرید، خواجہ غریب نواز، شیخ عبد القادر جیلانی، جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اللہ کی محبت میں اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزاری ہیں، اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کے گزاری ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو حضور علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں کو عمل کرنا کی توفیق عطا فرمائیں، اور احادیث کو ماننے کی توفیق عطا فرمائیں، ان کو پڑھنے کی، مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ایسے ہی جو لوگ جو ہمیں گمراہ کرتے ہیں، ایسے شیاطین یا ایسے جو وسوسے ڈالتے ہیں، تو جو ہمیں توبہ نعوذ باللہ دور کرنا چاہتے ہیں سرکار سے، تو ایسے لوگوں سے بھی اللہ پاک ہمیں بچائیں۔ اور خدا را ہمارے جو اہل سنت جماعت کے جو لوگ ہیں وہ بھی خدا را تھوڑی سی ہمیں بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ حضور کا میلاد حضور کے شایان شان منانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ادب سے، احترام سے، عشق کے ساتھ ساتھ ادب بھی لازم ہے، احترام بھی لازم ہے، محبت بھی لازم ہے۔ تو حضور کے میلاد میں صرف حضور کا ذکر ہونا چاہیے۔ اسی طرح تمام آپ لوگوں سے بھی جو یوٹیوب کے ذریعے بھی دیکھ رہے ہیں، اور بھی سب ساتھی جو بچے یہاں بہنیں بیٹھی ہیں، آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو جب علم آ جاتا ہے نا تو ضرور کسی کو بتایا کریں۔ کیا پتہ کسی کو نہ معلوم ہو، اور کسی کو معلوم ہو تو آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ غلط کام سے رک جاتا ہے۔ تو دیکھیں امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دینا، نہی عن المنکر، برے کاموں سے روکنا، یہ بھی آپ کی ڈیوٹی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی امت کی شان یہ ہے کہ وہ اچھے کام کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اچھے کام یہ ہیں، بھلائی کے کام یہ ہیں، اور لوگوں کو برے کاموں سے روکنا بھی ہے۔ مطلب دونوں کام کرنا، یہ نہیں کہ اچھے کاموں سے تو بتا دیا، برے کاموں سے بتایا ہی نہیں، ان کو روکا ہی نہیں، تو نہیں، برے کاموں سے۔ جیسے دیکھیں نا ہمارا کوئی بھائی بہن ہوتا ہے، کوئی چیز گرم پڑی ہوئی ہے استری، تو ہم اسے ساتھ ہی منع کر دیتے ہیں، نہیں ہاتھ نہ لگانا، یہ گرم ہے۔ کتنی محبت ہوتی ہے یار، اس کا ہاتھ نہ جل جائے، وہ یار دھیان سے آگے نہ چلے جانا، کیچڑ ہے تمہارے، کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح ہمیں روکنا چاہیے، وہ یار نہیں یہ کام نہ کرو، تم جہنم میں جلو گے جا کے، تمہاری قبر میں کیڑے پڑیں گے، تمہیں ایسے مکافات عمل ہوگا، اور تمہارے جسم میں بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو تم کیا کرو، تم یہ برے کام نہ کرو بلکہ اچھے کام کرو، تاکہ تمہارے جسم میں بیماریاں داخل نہ ہوں، تاکہ تمہیں مشکلیں نہ آئیں۔ تو ہمیں یہ انداز بھی اپنانا چاہیے، اپنے دوستوں سے محبت اس انداز میں بھی کرنی چاہیے، نہیں وہ نہیں یار بڑا امیر ہے تو انہوں میں چنگی گل نہیں دسنی، نصیحت نہیں کرنی، پتہ کٹ ہی نہ دے مینوں پھڑ گئے، اور نہیں یار چھڈو یار، ہاں جی اج کل تو کوئی مانتا ہی نہیں، کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔
تو تھوڑی سی ہمت پیدا کریں. حضور علیہ السلام کے غلاموں نے ایسے ایسے صحابہ کرام ہوئے ہیں. دیکھیے مسیلمہ کذاب ادھر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے بھی کلمہ حق بلند کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے. حالانکہ پتہ تھا یہ مار دے گا اور اس نے ایسے کیا. ٹانگیں آپ کی شہید کر دی، کاٹ دی، بازو کاٹ دیے. جی میرا کلمہ پڑھو، چھوڑ دو اپنے نبی کا کلمہ. فرمایا نہیں، حضور کا کلمہ پڑھنا ہے صرف، اور کسی کا کلمہ پڑھنا ہی نہیں ہے ہم نے. تو اب کسی سے کیا کام؟ انہیں دیکھ لینے کے بعد سب کو میرا سلام، تجھے دیکھ لینے کے بعد کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. شہید کر دیا لیکن سرکار کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا، یا کسی کے آگے سر تک نہیں جھکایا کہ یہ جو سر ہے نا یہ صرف در مصطفیٰ پہ جھکنے کے لیے ہے اور کہیں پہ جھکنے کے لیے نہیں ہے. بس دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں اچھے انداز میں حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے ہی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.